سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قسط نمبر 16، فتح مکہ۔ رمضان المبارک 8 ہجری حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ نبوت کا نہایت ہی عظیم الشان عنوان اور سیرت مقدسہ کا سنہرا باب، جس کی آب و تاب سے ہر مومن کا قلب مسرتوں سے روشن ہو گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ قریباً 8 برس پہلے انتہائی دکھ اور تکلیف کی حالت میں یار غار حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بے یار و مددگار رات کی تاریکی میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے تھے، اور 8 برس بعد اب اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فاتح کی حیثیت سے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائی شہر مکہ مکرمہ میں داخل فرما دیا تھا۔ مشرکین مکہ نے معاہدہ حدیبیہ کے بارے میں عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے بنی خزاعہ کے مقابلے میں بنی بکر کی مدد کی، جس سے بنی خزاعہ کو بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرداران قریش کے پاس ایک قاصد بھیجا، جس نے ان کے سامنے 3 شرائط پیش کیے۔ نمبر 1، بنی خزاعہ کے مقتول کا خون بہا دیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنی بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ نمبر 3، اگر پہلی دونوں شرائط منظور نہیں تو اعلان کر دے کہ معاہدہ حدیبیہ ٹوٹ گیا ہے۔ سرداران قریش نے زعم میں آ کر اعلان کر دیا کہ ہم معاہدہ حدیبیہ کو توڑتے ہیں۔ ابو سفیان نے بہت کوشش کی کہ دیگر سرداران قریش اس قسم کی باتوں سے باز رہے، لیکن وہ اس زعم میں تھے کہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ ابو سفیان خود مدینہ منورہ پہنچا اور اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر قیام پذیر ہوا۔ ابو سفیان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام المومنین حضرت بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اس بستر پر بیٹھنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے۔ ابو سفیان کچھ دیر وہاں رکنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، جس پر ابو سفیان وہاں سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن انہوں نے بھی ابو سفیان کو اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ابو سفیان باری باری حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن انہوں نے بھی ابو سفیان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جب ابو سفیان ناکام ہو کر واپس لوٹ گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا، اور اس مقصد کے لیے اپنے تمام حلیف قبائل کو بھی حکم نامے بھیج دیے۔ کسی بھی صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھنے کی جرت نہ کی کہ وہ کس سے جنگ کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی صحابی حتیٰ کہ اپنے رازداران ان حضرات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہتھیار نکال رہی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ الغرض جنگ کی تمام تیاریاں خاموشی کے ساتھ ہوتے رہی۔ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 جانثاروں کے ہمراہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب لشکر اسلام مقام جحفہ پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دیا۔ مقام جحفہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ جو کہ مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے، اپنے اہل و عیال کے ہمراہ حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل ہوئے۔ سرداران قریش کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے تحقیق کے لیے ابو سفیان کو بھیجا، اور جب ابو سفیان نے لشکر اسلامی کا جائزہ لیا تو وہ اتنا عظیم الشان لشکر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے واپس جا کر سرداران قریش کو کہا کہ ابھی بھی وقت ہے،
کہ وہ جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ لے تاکہ صلح ہو جائے اور خطرہ ٹل جائے۔ الغرض لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص حرم کعبہ میں پناہ لے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹی قصوہ پر سوار تھے۔ قصوہ وہی اونٹنی تھی جو ہجرت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خرید فرمائی تھی، اور اسی اونٹنی پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات میں شرکت فرمائی، اور آج دین اسلام کی سب سے بڑی فتح مکہ مکرمہ کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی اونٹنی پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور پیچھے 10,000 مجاہدین کا ایک لشکر عظیم تھا۔ فتح مکہ کے بعد قریباً تمام عرب کے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ فتح مکہ اصل میں دین حق کی فتح تھی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد بزرگوار حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے، جو کہ اس وقت مسلمان نہ ہوئے تھے اور نابینا تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ابوبکر رضی اللہ عنہ، تم مجھے کہہ دیتے میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو کلمہ پڑھایا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے والد کے اسلام قبول کرنے کی اتنی خوشی نہیں جتنی خوشی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے اسلام قبول کرنے پر ہوتی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ان کو مسلمان دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر فرمایا، ابوبکر رضی اللہ عنہ، تم نے درست کہا۔ فتح مکہ کے روز حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک اور اعزاز حاصل ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی 4 نسلوں کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ ابو داود کی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قیام مکہ مکرمہ میں 17 روز تک رہا۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام 18 روز رہا، جبکہ بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں 19 دن کا ذکر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا نظم و نسق حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کی سپرد فرماتے ہوئے انہیں مکہ مکرمہ کا گورنر نامزد کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مسلموں کی تربیت کے لیے مقرر فرمایا کہ وہ نو مسلموں کو احکام دین سکھائے۔ فتح مکہ کی تاریخ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام مسلم کی روایت کے مطابق 16 رمضان المبارک ہے، امام احمد رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق 18 رمضان المبارک ہے، محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق 20 رمضان المبارک ہے، اور بعض روایت کے مطابق 17 رمضان المبارک ہے۔ سلسلہ جاری رہے گا، باقی اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی۔